ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، اور پہلے زمانے میں یہ پہلی شریعتوں میں یہ حکم بھی تھا کہ اگر والدین کسی کو آواز دیں نا عبادت میں تو وہ اپنی عبادت چھوڑ کے والدین کی بات سنیں۔ اور امت مصطفیٰ میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی نفلی عبادت کر رہا ہو اور اس کی والدہ اس کی والد اس کو آواز دیں تو وہ نفلی عبادت چھوڑ کے ان کی بات جو ہے، اگر ان کو علم نہ ہو کہ یہ عبادت میں مصروف ہے تو نفلی عبادت چھوڑ کے بھی وہ والدین کی بات مانے، فرائض کے چھوڑنے کا حکم البتہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلاتے تو اس کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ نماز اور عبادت کو چھوڑ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا زہد اور تقوی والا متقی آدمی تھا۔ ایک دن عبادت میں مصروف تھا کہ اس کی والدہ اس کے قریب آئی اور اس والدہ نے اس کے پاس آ کے آواز دی، جریج، بیٹے جریج، لیکن جریج نے نماز نہیں چھوڑی، عبادت کو ترک نہیں کیا۔ والدہ نے پھر دیا آواز، آخر اس کی والدہ جو تھی انہوں نے تنگ ہو کے اور غصے میں آ کے کہا کہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو کسی فحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ بات تو کر کے چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، جریج اپنی عبادت میں، اپنی اس کٹیا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے۔ ان کی اس کٹیا، اس جھونپڑی کے قریب ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی اور بری تھی، اس نے ڈیرا لگا لیا۔ وہ گاہے بگاہے جناب جریج کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کرتی، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ آخر اس عورت نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے پھر اس کو جو ہے وہ میں بدنام کروں گی، اس کو عزت اس کی جو شہرت ہے اس میں کمی لے کے آؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے ایک دن گھر سے نکلی اور باہر ایک چرواہے کو اپنے جسم پہ قابو دیا اور وہ پھر اس کے پیٹ میں اس چرواہے کا بچہ پلنے لگا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ بچہ تو جریج کا ہے، یہ بچہ تو جریج کا ہے۔ اس نے جناب جریج پہ تہمت لگائی۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسا آج بھی زمانے میں ہوتا ہے، بغیر کسی بات کی تحقیق کے، بغیر کسی بات کی سرچ کے لوگ کسی کی غلطی کو کسی سے سن کے اس کو چڑھائی کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، اگر وہ خبر لے کے آنے والا کوئی پرہیزگار اور متقی شخص نہیں ہے تو پھر اس کی خبر کو وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِخَبَرٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی گنہگار، کوئی عام بندہ خبر لے کے آئے تو تم اس خبر پہ ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ لوگوں نے ان کے آئے دیکھا نہ تو دیکھا، ان کے اس جھونپڑی کو گرا دیا، جریج کو جھونپڑی سے باہر نکالا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا۔ وہ پریشان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کر کے پھر اس بچے، چھوٹا نومولود بچہ، ہاں جی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا، اس سے حضرت جریج نے بات کی اور اس سے مخاطب ہو کے کہا اے بچے بتا تیرے باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، پھر وہ معافیاں مانگنے لگے تو جناب جریج نے کہا تمہیں معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا اور میری ماں کی دعا میرے حق میں بد دعا آج قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تو اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسی فاحشہ کا منہ نہیں دیکھے گا۔ لوگوں نے معافی مانگی، کہا جریج آپ کے مکان کو دوبارہ سے بہترین مضبوط پکا بناتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے پکے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا وہی پرانا کچا مکان اور جھونپڑی چاہیے۔ تو حضرت جریج
گو کے عبادت گزار تھے، گو کے متقی پرہیزگار تھے، لیکن ماں کا کہا ایک دفعہ نہیں مانا تو اس قدر پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے اے نماز پڑھنے والو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، اللہ کی یاد میں مگن رہو، لیکن ساتھ میں ہمیشہ اپنے والدین کی بات بھی مانو، والدین کا احترام بھی کرو۔ ربی جل اللہ ما فی قلبی